بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران ریاض کی گرفتاری کے حوالے سے حکومت نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ مزید کون کون سے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نرغے میں آنے جا رہے ہیں، کیا پلان تشکیل دیا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف حکومت نے ایک بڑا بلنڈر کیا ہے۔ شہباز سرکار کو اب یہ سارے کام الٹے پڑ گئے اور کس طریقے سے عوام کے اندر ایک باقاعدہ محاذ قائم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان نے تیاریوں کا حکم دے دیا ہے۔ کیا کشمیر کے طرز کی ایک نئی تحریک پاکستان کے اندر بھی شروع ہو سکتی ہے؟ حکومت کا کیا ارادہ ہے اور عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ بہت ہی عام تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس وقت صحافیوں کے لیے شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے کشمیر کے حق کے اندر ایک احتجاج ہو رہا تھا، اور وہاں پر پریس کلب میں گھس کے جس طرح صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، اس پر ابھی پریس کلب کے لوگ تنقید کر ہی رہے تھے، اور خاص طور پر جو حکومت ہے اس پر اس حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ متعلقہ لوگوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پچھلے 3 دنوں سے اخبارات پر ایسے اشتہارات جاری کیے گئے ہیں، اور یہ اشتہار صحافیوں کی زندگی کو مزید خطروں سے دوچار کرتا ہے۔ وزارتی اطلاعات کی جانب سے اخبار میں دیے گئے اشتہار کی سول سوسائٹی کی جانب سے مذمت کی گئی، اور فریڈم نیٹ ورک، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور دیگر تنظیموں نے حکومتی اشتہار کی مذمت کی ہے، کیونکہ اشتہار میں صحافیوں، فری لانسر، این جی اوز، ورکرز اور سول سوسائٹی ایکٹرز کو انفارمیشن وارفیئر کے لیبل تلے دشمن کے پراپیگنڈا کے آلات اور تھریٹس کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ فریڈم نیٹ ورک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جس نے بھی یہ اشتہار لکھا، ڈیزائن کیا اور اس کی منظوری دی، اس نے صحافیوں اور سول سوسائٹی ورکرز کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اب اشتہار آج بھی اخبارات میں چھپا ہے، حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ حکومت جو ہے وہ بہت سارا پیسہ اشتہارات کی مد میں ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو دے رہی ہے۔ اس کی تحریر کچھ اس طرح سے ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے نوجوان نظر آ رہے ہیں، جس میں ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک لڑکے استعمال کرتے ہیں۔ تو کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ یہ سوال اس کے اندر رکھا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہے۔ اب آگے انہوں نے لکھا کہ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے کے پیچھے دشمن چھپا بیٹھا ہے اور ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، اچھی نوکری، فوری دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹرز کی صورت میں، کبھی این جی اوز کی صورت میں، کبھی فری لانسرز کی صورت میں، اور دشمن کا یہ راستہ کھول دیتے ہیں۔ اب یہ سارا ایک ایسا تاثر قائم کیا گیا ہے کہ جیسے فری لانسرز، یوٹیوبرز، یہ سارے جو نمائندے ہیں، یہ ملک دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، اور یہ جو کشمیر کے اندر احتجاج ہو رہے تھے تو یہ اس کو ہوا دے رہے تھے۔ حالانکہ جو تمام رپورٹرز ہیں وہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ غیر ذمہ داری اس ٹاؤٹ مافیا نے ادا کی جو حکومت کے قریبی تھے۔ انہوں نے کشمیریوں کو پاکستان کا دشمن بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جھوٹا پراپیگنڈا کیا کہ جیسے کشمیر کے نوجوان جو احتجاج کر رہے ہیں وہ کوئی مسلح افواج کے خلاف ہے، حالانکہ ان کے مطالبات جو ہے وہ پراپر اپنے مقامی جو مطالبات ہوتے ہیں انسانی حقوق اور بنیادی حقوق سے متعلق تھے۔ اور اب جب حکومت نے باقاعدہ ایک معاہدہ کر لیا ہے تو ان جو ٹاؤٹ مافیا ہے ان کا سارا موقف اس کے اندر جو ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کا ایک بڑا واضح میسج آیا ہے، اور یہ جو میسج ہے بنیادی طور پر یہ ایک ایسی تحریک کی طرف اشارہ کرتا ہے جس طرح کشمیر کے اندر ایک تحریک چلی ہے کہ پاکستانی قوم کو بالآخر اٹھنا پڑے گا، پاکستانی قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے جو اس وقت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں احتجاج کرنا پڑے گا۔ عمران خان کی بہن نورین خان نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ تیاری پکڑے، یہ عمران خان کا پیغام ہے۔ اب تیاری پکڑنے سے مراد بڑا واضح ہے کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی، عدلیہ بے توقیر ہو گئی، انسانی حقوق تقریباً معطل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پھر جو ججز ہیں ان سے انصاف نہیں مل رہا، پروسیکیوشن اور سی سی ڈی کے اقدامات آلریڈی اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور عام طور پر حکومت مخالفین کی آوازوں کو دبا رہی ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور پھر بے روزگاری، مہنگائی،
ہر طرف ڈیرے ڈالے ہوئی ہے، کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، عالمی کمپنیاں پاکستان سے اپنا بزنس سمیٹ کر جا رہی ہیں، لیکن موجودہ حکومت کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگ رہی اور نہ ہی وہ اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ بے روزگار رہیں اور آپ امن امان کے حالات، دہشت گردی کے واقعات مسلسل اضافہ ہو رہے ہیں اور موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے، اس لیے قوم کو سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ یہ وہ بیانیہ ہے بنیادی طور پر جس پر عمران خان عوام کو باہر لانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام شاید کشمیریوں کی طرح انسانی حقوق کے لیے نکلنے والی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر بڑے بڑے عام اقدامات اٹھائے گئے، الیکشن چوری ہوا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں نکلے۔ 26 نومبر 2024 کو لوگ ڈی چوک پر پہنچے، پھر گولیاں چلی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کوئی بڑا ایونٹ تحریک انصاف آرگنائز نہیں کر سکی۔ ابھی پشاور کے اندر ایک بڑا جلسہ ہوا اور وہ بھی تنازع کا شکار ہو گیا۔ تحریک انصاف جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اور جو اصل میں جس نے تحریک برپا کرنی ہے، وہ آپس کے اندر لڑ رہے ہیں۔ ایون عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے خلاف بھی ایک محاذ علی امین گنڈا پر اور ان کا گروپ کھڑا کر چکا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان یہ میسج دے رہے ہیں اپنے تمام لیڈرشپ کو کہ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو عوام خود اٹھے گی۔ جس طرح مشن نور کے بعد اب مشن درود کا اعلان کیا گیا ہے، جو 10 اکتوبر اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تو عملی طور پر اب نوجوان خود سے منظم جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے بڑا ابھی ٹائم درکار ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی بہت سارے اقدامات جو ہے نظم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عمران خان نے بہرحال تیاری کا جو حکم ہے وہ دے دیا ہے، لیکن دوسری طرف جو شہباز شریف سرکار نے بلنڈر کیا ہے اور مشرق وسطیٰ کا جو معاہدہ ہوا ہے اور اب اس پر جو بڑی سمارٹ موو کھیلی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور پھر اس کے مقابلے میں جو وہاں کی آرگنائزیشن ہے مشرق وسطیٰ کی، اس نے جس طرح سمارٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اور واضح کیا ہے کہ یہاں پہ فلسطین کے اندر پراپر جو اتھارٹی ہے وہ مقامی لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے، یہاں پر سیز فائر ہونا چاہیے، یہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور پھر جو ہتھیار گرانے کے حوالے سے یا ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بھی شرائط نہیں مانے گی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو حامی ان کا وہ یاو صاحب ہیں ان کو کہا ہے کہ فوری طور پر جنگ بند کریں، لیکن جنگ بند کرنے کے بجائے وہ مزید جنگ کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایک اور طرح کے بڑے المیے کو جنم دے سکتا ہے۔ اب ایک طرف ہمارے جو وزیر اعظم اور ہمارے وزیر دفاع وہ اپنے طور پر بلنڈر پہ بلنڈر کر رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کل اسحاق ڈار نے کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جس پر 8 ممالک جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ایگری کیا تھا، تو یہ معاہدہ چینج کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامدیں وہ شروع ہیں، جس طریقے سے بچھے جا رہے ہیں، جس طریقے سے اب بھی اس کو کریڈٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ اس کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا ہے۔ اس پر پاکستان کے نوجوان طبقہ بہت تنقید کر رہا ہے، بڑی تشویش کا اظہار کر رہا ہے، حکومت کے اقدامات کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے، اور شہباز سرکار کے لیے اگر ہم تھوڑا دیکھیں تو فیوچر کے اندر اس حوالے سے کوئی اچھی جو ہے وہ خبر دکھائی نہیں دے رہی۔ دوسری طرف پاکستان کے اندرونی معاملات پر اب یقیناً حکومت اور طاقتور حلقے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور کشمیر کی جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، یہ بھی بڑی سمارٹ ایک موو کی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اور ان کے جو عام مطالبات ہیں ان کو گول مول پیرائے کے اندر جو ہے وہ لپیٹا گیا ہے، جس کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جو کشمیر امن کمیٹی ہے وہ ایکشن کمیٹی بنیادی طور پر ٹیبل کی جو جنگ ہے وہ اگر باریکی سے دیکھیں تو وہ ہار گئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف اب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یوٹیوبرز حکومت کے نشانے پر ہیں۔ پیکا ایکٹ آئے روز کوئی نہ کوئی لگا دیا جاتا ہے، اور پھر NCCI متحرک ہوتی ہے اور سائبر کرائم کے کوئی نہ کوئی مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ عمران ریاض خان جو پاکستان چھوڑ چکے ہیں اور اس سے پہلے کئی مرتبہ ان کو اٹھایا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا، اور بالآخر ان کی بازیابی جن حالات میں ہوئی وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس وقت بھی پاکستان کا سب سے معروف جو ڈیجیٹل میڈیا کنٹینٹ کریٹر ہے اس میں عمران ریاض سیر فہرست ہیں، خاص طور پر کرنٹ افیئرز پر۔ تو ایک وارنٹ جاری ہوا ہے، وارنٹ گرفتاری عمران ریاض کا، جس کے اندر 220/24 یہ 2024 کا مقدمہ ہے، اور اس مقدمے کے تحت دفعہ جو 30 کے سیکشن 30 کے مجسٹریٹ ہیں ان کی طرف سے یہ NCCIA
نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ان کی طرف سے یہ ایک باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، مقدمہ درج کیا گیا ہے، انکوائری شروع کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ عمران ریاض خان ان کو وارنٹ گرفتاری یہ جاری کیے جا رہے ہیں، اور سیکشن باقاعدہ پی کے ایکٹ کے اس کے اندر مینشن ہے 2016 کے 505 506 34 109 ضابطہ یعنی جو تعزیرات پاکستان کے ہیں، اور مقامی عدالت اسلام آباد کی وہاں سے کہا گیا ہے کہ وارنٹ گرفتاری جاری کر رہے ہیں، عمران ریاض کو گرفتار کیا جائے۔ اب یہ ان کی گرفتاری کی طرف پہلا قدم ہے، اور آگے یہ کوشش کی جائے گی، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ انٹرپول کو متحرک کر کے کچھ ایسے جرنلسٹ، کچھ ایسے ولاگرز جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا گھیرا تنگ کیا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی گرفتاری کو ممکن بنایا جا سکے، تاکہ حکومت کے خلاف جتنی آوازیں ہیں ان کو کسی طریقے سے بند کیا جا سکے۔ آیا انٹرپول کے ذریعے ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جا سکے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت جو ہے بتائے گا۔ بہرحال عمران ریاض گرفتاری کے حوالے سے پہلا قدم جو ہے وہ حکومت نے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا جو ہے وہ کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔